بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود نظرات، میں ہوں عمران ادیب اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ یوٹیوب چینل ایکسپوز ورلڈ۔ ناظرین کرام، فلسطین کی شاموں میں ابھی وحشت کم نہیں ہوئی جب شام کے معصوم بچوں پر کیمیکل بمبار گرے۔ برما کی کٹی پھٹی لاشیں ابھی نظروں سے اوچھل نہیں ہوئی جب بھارت نے کشمیر کے خونی دریا میں طغیانی برپا کر دی۔ ابھی افریقی مسلمانوں کی بیٹیاں بازیاب نہیں ہوئی کہ امریکہ اور لندن میں مسلمان خواتین کی بے حرمتی شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ عراق اور افغانستان نشان عبرت بننے کے بعد ہم سے کوئی تقاضا کرتے، امت مسلمہ کو ایک اور ریڈ وارنٹ جاری ہو گیا۔ جی ہاں، 3 اپریل 2018 مسلم پولیس ڈے۔ ناظرین کرام، بات کو آگے بڑھانے سے پہلے بتاتا چلوں کہ آج ہم ایک نہایت اہم ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، جبکہ اس ایشو کو ہمارا میڈیا صرف 2 منٹ کی خبر کے بعد بھولا چکا ہے، جبکہ یہ مسئلہ اپنے بیان کرنے والے سے گہرائی مانگتا ہے۔ ناظرین کرام، 3 اپریل 2018 مسلم پولیس ڈے ان یو کے۔ خود نظرات، خبر کچھ یوں ہے کہ برطانیہ میں سکرین پر چلنے والا یہ لیٹر اب سے 4-5 دن پہلے پولیس، عوام اور برطانوی مسلمان پارلیمنٹیرینز کو سینڈ کیا گیا، جبکہ یہی لیٹر یو کے کی ہر گلی میں پرسرار طور پر سینڈ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس لیٹر میں مسلمانوں سے شدید نفرت کا اظہار کیا گیا ہے، ان کی آبادی کو یورپ کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ہے۔ لہذا برطانوی عوام کو 3 اپریل 2018 کو ایک ایسا دن منانے پر اکسایا گیا ہے جس دن مسلمانوں پر تیزاب پھینکا جائے گا، انہی کلہاڑیوں سے قتل کیا جائے گا، انہی بجلی کے جھٹکے دیے جائیں گے، انہی ٹارچر کیا جائے گا، مسلمان خواتین کو سرے بازار بے پردہ کیا جائے گا، ان میں اس قدر خوف پیدا کیا جائے گا کہ مسلمان یورپ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو جائیں۔ خواتین حضرات، اس مکروہ فعل پر عمل کرنے والے کو کیا ملے گا؟ اب ذرا لیٹر کے مین ہیڈنگز کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، 3 اپریل 2018 کو جو شخص کسی مسلمان کو گالی دے گا یا اس سے ہراساں کرے گا تو اسے ملیں گے 10 پوائنٹ۔ نمبر 2، جو شخص کسی مسلمان عورت کا سکارف کھینچے گا، اس کی بے حرمتی کرے گا، اسے ملیں گے 50 پوائنٹ۔ نمبر 3، جو شخص کسی مسلمان کے چہرے پر تیزاب پھینکے گا، اسے ملیں گے 50 پوائنٹ۔ نمبر 4، جو شخص کسی مسلمان کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنائے گا، اسے ملیں گے 100 پوائنٹ۔ نمبر 5، جو شخص کسی مسلمان کو بجلی کے جھٹکے دے گا، اسے ٹارچر کرے گا، اسے ملیں گے 250 پوائنٹ، یعنی 250 پوائنٹس۔ نمبر 6، جو شخص کسی مسلمان کو پستول، چاقو یا گاڑی کے نیچے دے کر قتل کرے گا، اسے ملیں گے 500 پوائنٹ۔ نمبر 7، جو شخص کسی مسجد کو آگ لگائے گا یا اسے دھماکے سے اڑائے گا تو اسے ملیں گے 1000 پوائنٹ۔ نمبر 8، اور اگر کسی نے مکہ مکرمہ پر ایٹمی حملہ کیا تو اسے ملیں گے 2500 پوائنٹ۔ حضرات، اس لیٹر نے برطانوی مسلمانوں میں ایک بے چینی کی سی کیفیت پیدا کر دی ہے، ایک خوف ہے جو ان کے دل میں بیٹھ گیا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر 3 اپریل کو ایسا کچھ ہوا تو کوئی مسلمان ملک ان کی مدد کو نہیں آئے گا، کیونکہ سب اپنے اپنے مسائل کی دل میں گردن تک دھنسے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، برطانوی مسلمان شہریوں کو بھیجا جانے والا یہ لیٹر دراصل اہل کفر کے دل میں اس ڈر کی نشاندہی کرتا ہے جس کا اظہار ابھی 2 ہفتے پہلے ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربان نے کچھ یوں کیا کہ یورپ میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی عیسائیت کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ خواتین حضرات، اسی بیان کے بعد پورے یورپ میں مسلمانوں پر تشدد اور قتل و غارت کے واقعات میں شدید اضافہ ہوا ہے، جبکہ 2018 میں یورپ کے بعض علاقوں میں خفیہ مسلم کش فسادات بھی ہوئے، لیکن اسے میڈیا کوریج سے دور رکھا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی CIA اور موساد کے متحدہ سیکرٹ آپریشن ہارنسٹس نیسٹ میں بھی شدید تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ کل ملا کر میں پچھلے 3 ماہ سے اہل کفر کی فوجیں اسلام کی طرف شدید تیزی اور پرسرار انداز میں بڑھتا دیکھ رہا ہوں، جو کہ اس بات کی طرف کھلا اشارہ ہے کہ مسلمانوں کی دنیا میں ضرور کوئی ایسا خوشنما دھماکہ ہونے والا ہے جسے روکنے کے لیے عالم کفر پوری طاقت کے ساتھ چڑھ دوڑا ہے۔ ناظرین کرام، سکرین پر نظر آنے والا یہ لیٹر کسی شرپسند گروہ کی پھوس پھوسی شرارت نہیں ہے، بلکہ یہ سیکرٹ آپریشن ہارنسٹس نیسٹ کا گولا ہے۔ ناظرین کرام، اب آپریشن ہارنسٹس نیسٹ کیا چیز ہے، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ خواتین حضرات، اس وقت اسلام کی روحانی اساس کو ختم کرنے کے لیے اور اس کی جغرافیائی سرحدوں کو سمیٹنے کے لیے عالم کفر کی طرف سے جہاں بہت سارے سیکرٹ آپریشنز جاری ہیں، وہیں ایک سیکرٹ آپریشن ہارنسٹس نیسٹ بھی ہے، جسے بنیادی طور پر CIA اور موساد کنٹرول کر رہی ہیں،
जबकि दीगर एजेंसियां यहाँ तक कि रॉ भी इसमें शामिल है। नाज़रीन इकराम, इस ऑपरेशन के बुनियादी मकासद क्या हैं, जरा नोट फरमाइएगा। नंबर 1, पूरी दुनिया में फर्जी जिहादी ग्रोह पैदा करके राय आमा इस्लाम के मुखालिफ कर दिया है, यहाँ तक कि एक आम शख्स इस्लाम का नाम सुनते ही खौफ से कांप उठे। नंबर 2, इस्लामी मुल्कों में सियासी अफरा तफरी पैदा करके उनके अदारों को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जाए। नंबर 3, इस्लामी कंट्रीज में गलतफहमियां पैदा करके उन्हें बाहमी जंग पर उकसाया जाए। नंबर 4, इस्लामिक कंट्रीज में रूहानी और दीनी इक़दार खत्म करने के लिए सोशल मीडिया यूनिट कायम किए जाएंगे, जिसके तहत इस्लाम की तालीमात को मशकूक बनाया जाएगा। नेल सेक्स को एक फितरी अमल के तौर पर नौजवानों में आम किया जाएगा। नंबर 5, पूरे यूरोप में आवाम को इस्लाम मुखालिफ नारे और मुजाहरे के लिए निकाला जाएगा। उसके बाद उन्हीं मुसलमानों पर अवामी तशद्दुद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस खेल में हुकूमत वक्त बज़ाहिर जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन लेती नजर आएगी, जबकि दर पर्दा उन्हीं के साथ डिनर करेगी। नंबर 6, ऑपरेशन हॉर्नेस्टिस नेस्ट में कहीं भी हुकूमती बंदे का वजूद नजर नहीं आएगा, बल्कि दुनिया में जिहादी कल्चर को खत्म करने के लिए अवाम खुद निकलेगी। हालांकि उस हजूम के अंदर आर्मी और पुलिस के लोग सिविल में शामिल होंगे, जो लोगों के हजूम को मुनज़्ज़म अंदाज में लीड करेंगे। नंबर 7, मुसलमान कंट्रीज में खाना जंगी का माहौल पैदा किया जाएगा। एक सूबे को दूसरे और एक फिरके को दूसरे फिरके से लड़वाया जाएगा, जबकि इस खेल में दोनों ग्रोहों के लीडर्स या उनके करीबी साथी ऑपरेशन हॉर्नेस्टिस नेस्ट आर्मी के बंदे होंगे, जो कभी भी हालात को बेहतरी की तरफ नहीं मुड़ने देंगे। खबरदार, ये है ऑपरेशन हॉर्नेस्टिस नेस्ट, जिसने इराक, शाम, फलस्तीन और यमन व दीगर इस्लामी मुल्कों को खत्म कर डाला। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में इस ऑपरेशन का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। यही वजह है कि हमें मुल्क में 22 करोड़ मुसलमान कम और 2-4 हजार लिबरल आंटियां और अलहादी लोटे ज्यादा हावी दिखाई देते हैं। हमारे निसाब और सियासत का बेड़ा गर्क हो चुका है, जबकि इस्लामी असास को बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में खत्म किया जा रहा है। हमारा मीडिया कंदील बलोच जैसे फजूल स्कैंडल और चाय वाला की मुस्कुराहटों को तो 10-10 घंटे कवरेज दे सकता है, लेकिन 1 घंटा शाम, यमन, फलस्तीन और इराक के लिए नहीं निकाल सकता। पिछले दिनों 5000 शामी मुसलमान मारे गए, लेकिन हमें कोई खबर नहीं है। दुनिया में मुसलमान कट रहे हैं, लेकिन पाक मीडिया समेत ऑल वर्ल्ड मीडिया खामोश है। लेकिन जैसे ही यूरोप के किसी लौंडेबाज क्लब में 2-4 बंदे मरने की इतला आएगी और 7-8-9 बैग पैसों के आएंगे, तो हमारा मीडिया नो ब्याहता बेवा की तरह बैन करेगा और उस कार्रवाई में किसी न किसी मुसलमान को नफी करने की कोशिश करेगा। यह है ऑपरेशन हॉर्नेस्टिस नेस्ट। खतरनाक, अब यकीनन स्क्रीन पर चलने वाले इस लेटर को आप अच्छी तरह पहचान रहे होंगे। ये किन हाथों का लिखा हुआ हो सकता है? अगर ये किसी आम मजहबी इंतहा पसंद ग्रोह की शरारत होती, तो फिर ये लेटर बरतानवी गवर्नमेंट और पुलिस के हसास अदारों को न भेजा जाता। लेकिन चूंकि अब खुद हुकूमत उसमें शामिल है कि हो सकता है 3 अप्रैल को हिंदुस्तान के गुजरात की याद दोबारा ताज़ा की जाए, जिसमें पुलिस की सख्त सिक्योरिटी के बावजूद गुंडे इस तरह कार्रवाई करते रहे जैसे पुलिस है ही नहीं। खतरनाक, आखिर में सबसे अहम सवाल यह है कि क्या 3 अप्रैल 2018 को बरतानवी मुसलमान ज़िबा होंगे? क्या उनके चेहरे तेजाब में डबो दिए जाएंगे? क्या शाम के बच्चों की तरह बरतानिया के बच्चे भी हमारी तरफ बेबस निगाहों से देखेंगे? क्या वो सब कुछ होगा जो इस लेटर में लिखा गया है? तो मेरा जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खतरनाक, जहां तक मैंने इस सारी सिचुएशन को नोट किया है, मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक ज़हनी टेस्ट है, सिर्फ ये देखने के लिए कि ऑपरेशन हॉर्नेस्टिस नेस्ट में जिस तरह इस्लाम को अबू बकर अल बगदादी और टीटीपी के गुंडे देकर बदनाम किया गया है, दाश, टीटीपी और बोको हराम पैदा करके मुसलमान को दहशतगर्द और मुल्की सालमियत के लिए खतरा साबित किया गया है, इस सारी जैली हकीकत को यूरोपीय अवाम ने किस हद तक कबूल किया है या उनके दिल में मुसलमान के लिए किस हद तक नफरत है, इस चीज को परखने के लिए पूरे बरतानिया में इस लेटर को फॉरवर्ड किया जा रहा है। अगर उनका हकीकतन कत्लो गारत का कोई इरादा होता तो बर्मा की तरह हमें लेटर नहीं, सीधा खबर मिलती कि बरतानिया में 10,000 मुसलमान ज़िबा कर दिए गए। एक और चीज जो इस लेटर को ज़हनी आजमाइश साबित करती है, वो उसमें पॉइंट्स हैं जो कि नौज़बिल्ला मक्का मुकरमा को तबाह करने तक पहुंचते हैं, जो कि एक गैर मुस्लिम का मुसलमान के खिलाफ नफरत का लेवल देखने के लिए है कि वो कहां तक अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है। नाज़रीन, हो सकता है कि 3 अप्रैल को कुछ फसादात जन्म लें, लेकिन ये सिर्फ इनफरादी होंगे और ज्यादा तादाद में नहीं होंगे। नाज़रीन कराम, अब ये लेटर बरतानिया के हर घर में सोशल मीडिया के जरिए पहुंच चुका है।
اب اسلام دشمن طاقتیں پوری دنیا کی مسلمانوں کا رد عمل جو کہ صفر ہے دیکھ رہی ہیں، اسی کے ساتھ ہی وہ برطانوی عوام کا رد عمل بھی دیکھ رہے ہیں، جو کہ ان کے لیے لیٹر بھیجنے والوں کے لیے بہت ہی زیادہ مایوس کن ثابت ہوا ہے، کیونکہ اب سے قریباً 27 گھنٹے پہلے برطانوی غیر مسلم کمیونٹی کی طرف سے ایک جوابی لیٹر شائع کر دیا گیا ہے، جو کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیٹر میں برطانوی عوام نے 3 اپریل 2018 کو اے مسلم لو ڈے منانے کا اعلان کیا ہے، یعنی مسلمان سے اظہار محبت۔ خطرات یہ دوسرا لیٹر بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس لیٹر میں برطانوی عوام نے عالمی طاقتوں کے منہ پر تمانچہ مارتے ہوئے انہیں ان نارمل پاور کہا ہے، یعنی پاگلوں اور جنونی لوگوں کا گروہ کہا ہے، جبکہ برطانیہ کی غیر مسلم کمیونٹی نے یورپ کے لیے مسلمانوں کی موجودہ خدمات کا کھلے دل سے اعتراف کیا ہے، انہیں اپنے دل میں بسے ہوئے لوگ کہا ہے، اور اس چیز کا سر عام اظہار کرنے کے لیے انہوں نے 3 اپریل کو مسلم لو ڈے یعنی مسلمانوں سے محبت کا دن منانے کا اعلان کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ اس دن ہم سے کیسے اظہار محبت کریں گے۔ ذرا لیٹر کے اگلے حصے کو ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، جو شخص 3 اپریل 2018 کو کسی مسلمان کی طرف مسکرا کر دیکھے گا اسے ملیں گے 10 پوائنٹ۔ نمبر 2، جو شخص کسی مسلمان کے ساتھ کافی ود کیک انجوائے کرے گا اسے ملیں گے 25 پوائنٹ۔ نمبر 3، جو شخص کسی مسلمان پر مختلف رنگوں کے پھول پھینکے گا اسے ملیں گے 50 پوائنٹ۔ نمبر 4، جو شخص کسی مسلمان کو اپنے گھر دعوت پر بلائے گا اسے ملیں گے 100 پوائنٹ۔ نمبر 5، جو شخص اپنے مسلمان دوستوں کے ساتھ ہفتے کا آخری دن منائے گا اسے ملیں گے 250 پوائنٹ۔ نمبر 6، جو شخص کسی مسلمان کے ساتھ عید اور رمضان سیلیبریٹ کرنے کا ارادہ کرے گا اسے ملیں گے 500 پوائنٹ۔ نمبر 7، جو شخص عراق، لیبیا، کشمیر، یمن، برما، فلسطین اور شام کے مظلوم مسلمانوں کے لیے فنڈ اکٹھا کرے گا اسے ملیں گے 1000 پوائنٹ۔ نمبر 8، جو شخص کسی مسلمان کو حج کروانے کا ارادہ کرے گا اور اس چیز کا اظہار کرے گا، اس کے لیے انتظام کرے گا، اسے ملیں گے 2500 پوائنٹ۔ خطرات یہ تھا دوسرا لیٹر۔ پہلا لیٹر اینٹی مسلم فورسز کی طرف سے بھیجا گیا، جبکہ دوسرا لیٹر بھیجنے والوں میں 3 قسم کے لوگ شامل ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو یورپ کے موجودہ مسلمان سے متاثر نظر آتے ہیں اور ملک میں امن چاہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو فلپ ہیٹی اور ول ڈرانٹ کی لکھی یورپی تاریخ سے بہراور ہو چکے ہیں۔ وہ جان چکے ہیں کہ جب 13ویں صدی میں یورپ قحط کے صحرا میں ڈوب چکا تھا، ان کے بچے آخری سانسیں لے رہے تھے، تب مسلمان لشکر خوراک کا ایک بہت بڑا ذخیرہ لے کر یورپ پہنچا اور یورپینز کو نہ صرف پیٹ بھر کر کھانا دیا بلکہ کھادوں کی تیاری اور فصلوں کی آبیاری کے کئی گرس کھا کر مسلمانوں نے یورپینز کو ایک سرسبز اور شاداب یورپ سے نوازا۔ ناظرین اکرام، اس لیٹر کو فالو کرنے والی تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اسلام کو بالکل بھی نہیں جانتے تھے۔ ان کے گھر کے ساتھ مسجد تھی لیکن کبھی اللہ اکبر کی صدا کو سوچا نہیں تھا۔ آخر جب اینٹی مسلم فورسز نے آپریشن ہورنیسٹس نیسٹ کے ذریعے داعش، بوکو حرام اور ٹی ٹی پی جیسی جعلی جہادی تحریکیں چلائیں تو یہ تیسری قسم ان کی خونی ویڈیوز دیکھ کر اسلام سے متعلق سوچنے پر مجبور ہوگی، اور یوں ان لوگوں نے اسلام کی اخلاقیات اور سیاسیات کا مطالعہ کیا۔ انہیں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا موقع ملا۔ انہوں نے اسلامک فاؤنڈیشن اور اس میں غیر مسلموں کے لیے فراخ دلی کو بہت غور سے دیکھا۔ یوں یہ لوگ بہت جلد اصل اور نقل کو پہچان گئے۔ آپریشن ہورنیسٹس نیسٹ نے آدھے یورپ کو مجبور کر دیا کہ وہ اسلام پر ریسرچ کریں۔ یوں اسلام کے اصل صفات یورپ کے لیے روز روشن کی طرح عیاں ہو گئے۔ ناظرین اکرام، آپریشن ہورنیسٹس نیسٹ نے جہاں امت مسلمہ کو کمزور کیا ہے، وہیں اس نے یورپ میں کفر کا فیوچر بھی تاریک کر دیا ہے۔ اب یورپی حکومتیں اسلام کی روشنی اور کفر کے گرد پھیلتی پرسرار تاریکی کو ختم کرنے کے لیے عجیب اور بکھلاہٹ آمیز بیان جاری کرنے لگی ہیں۔ ان کی آوازوں اور لہجوں میں ڈر بہت واضح ہوتا جا رہا ہے۔ اسلام کے عروج کا وقت بہت قریب آتا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک بزرگ نے بتایا کہ روحانی طور پر ورلڈ لیڈرز ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر چکے ہیں جن کا ہم سب کو انتظار ہے۔ دجال براہ راست اپنے چیلوں کو اپنا کام جلدی سے جلدی مکمل کرنے پر زور دے رہا ہے۔ دوسری طرف روحانی ملاقاتیں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ دین سے محبت رکھنے والے روحانی نوجوانوں کو ڈیوٹیاں سونپی جا رہی ہیں۔ یہ تو خیر ایک درویش کی باتیں تھیں۔ میری ناقص معلومات کے مطابق تیسری جنگ کا پہلا دستہ قلم کاروں کا ہوگا جو امت میں ہمت، جوش اور امید پیدا کریں گے۔ انہیں حقائق کی دنیا میں فیوچر وار کے متعلق پوری جانکاری دیں گے۔ یہ اپنی علمی مہارت کا استعمال کرتے ہوئے ایتھیسٹ کمیونٹی کو شکست سے دوچار کریں گے۔ یہ قوم کو حقیقی شعور دیں گے
انہیں ان کی تاریخ اور جغرافیہ کی تعلیم دیں گے۔ ان سب نوجوانوں میں ایک خاص بات یہ ہوگی کہ ان کی آواز دلوں کو سکون دینے والی ہوگی۔ جب وہ بولیں گے تو ان کی زبان نہایت آسان اور باروب ہوگی۔ ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ آپ ان کی محبت میں دیوانے ہوتے چلے جائیں گے۔ وہ آپ کے دلوں کو کھینچنے کا فن جانتے ہوں گے اور وہ تیسری جنگ کے صف اول کے بے باک سپاہی ہوں گے۔ ان کی آمد مخدوش ترین حالات میں ہوگی۔ ناظرین کرام، ان پرسرار نوجوانوں کی آمد سے متعلق بھی ہمیں ایک روحانی شخصیت سے معلوم پڑا۔ میری بہت زیادہ خواہش ہے کہ کاش موت سے پہلے ایک بار انہیں ملوں، ان سے ملاقات کروں، ان سے کچھ سیکھوں، یہ میری خواہش ہے۔ ناظرین کرام، جب وہ اپنا کام مکمل کر لیں گے تب تک شام، عراق اور دیگر اسلامی ملکوں پر کفار کا قبضہ ہو چکا ہوگا۔ لیکن جغرافیائی پریشانی کی کوئی بات نہیں، اس صورتحال کو بھی روحانی طور پر مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ کفار کا قبضہ عارضی ثابت ہوگا۔ جب عمارت خوبصورت بنانی ہو تو بنیادیں ویران کرنا پڑتی ہیں، لہٰذا امت کو ابھی کافی زخم جھیلنے ہیں۔ اس کے پیچھے بہت ساری خدائی مسلطیں ہیں، لیکن آخر کار جیت ہماری ہوگی اور ہم فاتح ہونے کے بعد برطانوی عوام کے اس محبت نامے کا جواب خود اپنے ہاتھوں سے تحریر کریں گے اور اسرائیل کے ناتیوری کارتا یہودی گروہ کی مسلمانوں سے محبت کا بہترین صلاح دیں گے۔ خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی رپورٹ، اور جو کہ ایک ایمرجنسی رپورٹ ہے، لہٰذا اس کے اندر آواز کی کوالٹی بھی کچھ بہتر نہیں تھی، پھر بھی جو میں نے میسیج دینا تھا یا جو چیز میری سمجھ میں آئی ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اور جاتے جاتے ہمارے چینل ایکسپوز ورلڈ کو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔